بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جس موضوع پر چند باتیں آپ احباب کی خدمت میں عرض کروں گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ، کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے اور ان کی راہ پر چلنے والے لوگ، وہ سب کی زندگی تمہارے لیے اے اہل ایمان ایک نمونے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید نے جن انبیاء کی زندگی کو بڑی حد تک تفصیل کے ساتھ محفوظ کیا ہے، ان میں ایک پیغمبر جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ویسے تو 1,24,000 انبیاء گزرے، لیکن ظاہر ہے کہ قرآن مجید نے تو صرف 27 انبیاء کا نام لے کے ذکر کیا ہے، اور ان میں سے بھی آدھے وہ ہیں کہ جن کا تذکرہ بالکل مختصر ہے، بعض کا تو صرف نام بھی آیا ہے۔ تو بڑی تفصیل کے ساتھ جو تذکرہ ہوا جن انبیاء کا، ان میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا۔ تو یہی وہ ایک نقطہ ہے جس پر آج میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ نمونہ ان کی تعلیمات میں وہ کس طرح کا نمونہ ہے، ان کی زندگی اور کردار میں کس طرح کا نمونہ ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو اگر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا اس پہلو سے جائزہ لیں کہ جو انہوں نے اپنی عملی زندگی پیش کی، جو تعلیمات انہوں نے دیں، اور جو کردار قرآن مجید فرقان حمید نے ان کا ذکر کیا ہے، تو اس میں میں بالکل نکات کی صورت میں بات کروں گا۔ تو اس میں اگر میں یہ کہوں کہ پہلا بنیادی نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے ایک بڑا نمونہ یہ چھوڑا کہ انسان صحیح معنوں میں کہ جو اجتماعیت کا علمبردار ہو، دو چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے طور پر ہم اپنائے ہوئے ہیں۔ امت محمدیہ سے ہونے کے باوجود بہت ساری چیزیں بطور سنت کے، لیکن ان میں سے دو کا تذکرہ میں کر رہا ہوں، ایک قربانی ہے اور دوسرا حج۔ آپ ان دونوں اعمال پر غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان دونوں اعمال سے اصل میں سکھایا کیا جا رہا ہے۔ کہ اگر آپ حج کی بات کریں تو حج کا سبق کیا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، سبق اس کا کیا ہے۔ میں اکثر یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اسلام رسم و رواج اور رسومات کا دین نہیں ہے، اس میں ہر ایکٹ جو ہے اس کی حیثیت عبادت کی ہے۔
لہٰذا حج محض کوئی یاترا نہیں ہے جس طرح ہندوؤں میں کی جاتی ہے، اور قربانی محض ایک رسم نہیں ہے۔ یہ دونوں عمل وہ ہیں کہ جو اس امت میں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے طور پر جاری ہوئے، اور دونوں کے فلسفے پر آپ غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ حج اور قربانی اصل میں انسانی اجتماعی شعور کا سب سے خوبصورت مظہر ہے۔ ان اعمال کو انجام دیتے ہوئے انسان جو چیز سیکھتا ہے، جو چیز سمجھتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ تنہا نہیں ہے، وہ اکیلا نہیں ہے، اور وہ صرف اپنی ذات کے بارے میں نہیں سوچتا، پوری انسانیت کے بارے میں سوچتا ہے۔ اس کی تربیت یہ ہے کہ اگر اس نے بھلے سے اس کا علاقہ کوئی ہو، کوئی رنگ و نسل ہو، زبان کوئی ہو، رسم و رواج جیسے بھی ہوں، لیکن وہ حج کے اندر عملاً یہ چیز سمجھتا ہے اور سیکھتا ہے کہ آج اس کا لباس، اس کی زبان، اس کے لیے تمام مقامات مقدسہ وہ ایک ہی ہیں۔ یونٹی کا جو تصور جو ہے حج کے اندر ملتا ہے، کسی دنیا کے اندر کسی مذہب نے اور کسی مذہب نے اپنے ماننے والوں کو اس طرح اجتماعیت کا درس نہیں دیا۔ یہ بہت بڑی خصوصیت ہے اس دین کی، اس مذہب کی، اور یہ سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ لوگوں کے اندر اجتماعی شعور بیدار کیا جائے کہ تم جو کچھ بھی ہو، اصلاً تم ایک ہی ہو، ایک ہی رب کے حضور تم حاضر ہو، ایک ہی رب کو پکارنے والے ہو، اور ایک ہی رب کے لیے، اسی کی رضا کے لیے تم قربانی کرنے والے ہو۔ تو جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے یہ بات ہم سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا۔ اقبال کے بقول، نہ تو رانی باقی رہے نہ ایرانی و افغانی، سب کچھ، ساری نسبتیں پس منظر میں چلی جائیں، اور جو نسبت اور تعارف سب سے زیادہ ابھر کر سامنے آئے وہ یہ ہے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے تابہ خاک کے کاشگر۔ یہ اجتماعیت کا شعور ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کی سیرت کا صحیح معنوں میں مطالعہ کرنے کے بعد۔ اور اگر یہ سبق ہمیں صحیح طور پر سمجھ آ جائے اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اس پہلو کو ہم واقعتاً ہی اپنی زندگی میں اپنا لیں، تو پھر ہمیں وہ جو فرقہ واریت ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گی۔ پھر ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ اقبال نے صحیح بات کی تھی کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ تو ہمیں یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے پوری طرح سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ کس طرح کی تعلیم دے کر گئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اگر یہ فرمایا ہے کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اگر ہمارے لیے نمونہ ہے تو وہ اس پہلو سے کس طرح نمونہ ہے؟ ایک بات۔ دوسری چیز کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ایک اور چیز ہمیں جو سمجھ آتی ہے اور ہمارے لیے سیکھنے والی ہے کہ اے لوگوں، تمہیں اپنی گھریلو زندگی کس طرح منظم کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے کہ ایک صالح معاشرہ جو ہے اس کی سب سے بنیادی اکائی خاندان ہے۔ ابھی میں یہ موقع نہیں مل رہا کہ اس بل پر بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں جو ابھی ہماری سینیٹ نے بھی پاس کر دیا اور قومی اسمبلی میں بھی، کہ ڈومیسٹک وائلیشن ایکٹ، اس پر پھر کسی موقع پر بات کریں گے۔ مغرب کی اندھا دھند پیروی میں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں یہ بے وقوف قسم کے ہمارے جو حکمران ہیں، اور اسی طرح کے جو احمق لوگ جن کو آگے سلیکٹ کر کے ہم بھیج دیتے ہیں، نہیں دیکھتے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس پر پھر کبھی میں بات کروں گا۔ تو یہ گھریلو زندگی کیسی ہے، کیسی ہونی چاہیے، سیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔
میاں بیوی کا آپس میں تعلق اس کو بھی آپ دریافت کریں، اور باپ اور بیٹے کے مکالمے کو بھی ذرا قرآن مجید کی روشنی میں پڑھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ہوتا ہے خاندان، اور یہ ہوتی ہے تربیت، اور یہ ہوتی ہے موروثیت کے اثرات، یہ ہوتے ہیں۔ خون اور دودھ کس طرح نسلوں کی میراث بنتا ہے، اور کس طرح خون اور دودھ کے اثرات جو ہیں وہ آنے والی نسلوں پر منعقد ہوتے ہیں۔ تو مکالمہ ذرا پڑھیے جو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے باپ اور بیٹے کا، اور صحیح بخاری کے اندر حضرت ہاجرہ کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ جب چھوڑ کر جانے لگے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو اور معصوم چھوٹے سے بچے کو، تو بڑی حیران ہوئی حضرت ہاجرہ کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، نہ یہاں کو کھانے کے لیے چیز ہے، نہ پینے کے لیے کوئی چیز ہے، نہ کوئی یہاں ایسا ماحول ہے کہ یہاں رہا جائے۔ تو آواز دی، ابراہیم علیہ السلام واپس نہیں، آپ نے نہیں دیکھا، اللہ کا حکم تھا کہ چھوڑ کر آ جائیے۔ 2-3 دفعہ ایسا ہوا، صحیح بخاری کے اندر تفصیلی واقعہ موجود ہے۔ بالآخر حضرت ہاجرہ نے کہا کہ بس اتنا تو بتا جائیے کہ یہ آپ اپنی مرضی سے کر کے جا رہے ہیں یا اللہ کا حکم ہے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام واپس لوٹے اور کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو حضرت ہاجرہ فرمانے لگی کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ جائیے، ہمیں ہمارا رب ضائع نہیں کرے گا۔ تو میاں اور بیوی کا آپس میں جو مکالمہ حدیثوں کے اندر ہے وہ بھی دیکھنے والا ہے، اور جو باپ اور بیٹے کا مکالمہ کہ جب وہی بیٹا جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اس بے آب و گیا وادی کے اندر چھوڑ کر گئے ہیں، اللہ کے حوالے کر کے گئے ہیں، اور قرآن مجید میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ جب اس وادی غیر ذی زرع کے اندر چھوڑا اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی والدہ کو، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تھوڑا سا دور ہوئے، جب اب وہ نظر نہیں آ رہے، نہ بیٹا نہ بیوی، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے تیرے مقدس گھر کے پڑوس میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا ہے ایسی وادی میں جو بے آب ہو گیا ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ تیری بارگاہ میں جھکیں، سجدہ کریں، نماز قائم کریں، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اے میرے رب تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دینا، اس مقام کی طرف، اس جگہ کی طرف، اور ان کو ایسا رزق عطا فرما پھلوں کی صورت میں کہ جس سے گویا کہ ان کی ساری جو ضرورتیں ہیں وہ پوری ہو جائیں، اور یہ تیرے شکر گزار بن کر رہے۔ تو یہ دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے، اور جب اس بے آب و گیا وادی کے اندر اللہ نے وہ رونق لگا دی جس کا اللہ رب العزت نے وعدہ کیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے اسماعیل تھوڑے بڑے ہوئے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اگلی بات آ گئی، وہ قربانی والی پوری روایت جس کو قرآن نے ذکر کیا۔ میں صرف اس کا یہ حصہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے سے مکالمہ کیا ہوا کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ تو سعادت مند بیٹے نے آگے سے کیا کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد محترم اللہ نے جس کا آپ کو حکم دیا ہے آپ وہ کر گزریے۔ جانتے تھے کہ باپ نبی ہے، خواب اللہ کا حکم ہے، عام لوگوں کی طرح نبی کا خواب نہیں ہوتا، نبی کا خواب سچ ہوتا ہے، حق ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ تو اے میرے والد محترم جو اللہ کی طرف سے آپ کو حکم دیا گیا وہ کر گزریے، ستجدون انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ صحیح بات یہ ہے کہ آپ یہ دونوں ہی چیزیں تھیں، یعنی فیضان نظر بھی ہے اور مکتب کی کرامت بھی ہے۔
بچہ کیسے سیکھتا ہے کہ ماں اور باپ یعنی خون اور دودھ دونوں کے اثرات بچے پر ہوتے ہیں. وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نا گنڈے چو گنڈیلا نگل پیندی ہے. یہ ہزاروں میں لاکھوں میں مثال ہوتی ہے. یہ ہزاروں لاکھوں میں کوئی ایسی بات ہوگی, ہوتا ہے ایسا, لیکن عمومی طور پر یہی ہوتا ہے کہ باپ اور ماں کی شرافت نجابت وہ بچوں پر اثر انداز ہوتی ہے. اسی لیے اللہ کے پیغمبر نے یہ فرمایا تھا کہ جب تم اگلی نسلوں کے وارث کو چننا چاہو, کسی عورت کا انتخاب کرنا چاہو تب بھی, اور کسی بچے کا انتخاب کرنا چاہو اپنی بیٹی کے لیے تب بھی, ساری چیزوں کو چھوڑ کر سب سے زیادہ باقی چیزیں بھی آپ دیکھیں, ان کا ظاہری حسن و جمال بھی دیکھیں, مال و دولت بھی دیکھیں, اور لیکن سب سے بڑھ کر جس کی طرف توجہ دلائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ ان کا کردار اور ان کی سیرت کیسی ہے. اگر کردار اور سیرت ٹھیک ہے تو اس کے لازمی اثرات اگلی پیڑھی اور نسل پر پڑیں گے. یہ دولت آتی جاتی رہتی ہے. ہمارے لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس جائیداد کتنی ہے, کوٹھیاں کتنی ہیں. یہ بچہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہے, بھائی جو اللہ جس کو کھڑا کرے وہی کھڑا ہوتا ہے. بڑے بڑے والدین ایسے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ والدین بننے کی بجائے خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں. اگلی پیڑھیوں کے لیے بڑا بڑا مال دولت اکٹھا کر کے جائیں گے. اپنے گجرانوالہ شہر میں دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے لوگوں کے آپ نام بتاتے ہیں. میں نے آپ لوگوں سے سنا ہوا ہے کہ فلاں ایسا تھا, ایشیا کا سب سے بڑا بزنس مین, گجرانوالہ اور اس پاکستان ملک پاکستان کا سب سے مالدار آدمی. آج ان کی اولادیں جو ہیں وہ کرایوں پر رہ رہی ہیں. اولاد کے لیے خدا بننے کی کوشش مت کیجیے. ان کی اچھی تعلیم, تربیت اور ان کے لیے جو کرنے والے کام ہیں وہ کرنے چاہیے ہمیں. جتنا ہمارے پاس توفیق ہوگی اتنا ان کے لیے مال بھی چھوڑ کے جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ بھی کیجئے. لیکن سب سے بڑھ کر جو چیز ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت سے یہ پہلو سمجھنے والا ہے کہ ماں اور باپ کی سیرت کے اثرات بیٹے پر کیسے ہیں. یہ واقعہ آپ نے سنا, اکثر سنتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات مدینہ گشت پر نکلے ہوئے تھے تو ایک گھر سے آواز آئی. وہ بچی کے دودھ کے اندر پانی ملانے والا واقعہ, لیکن اس کا جو آخری جز ہے شاید میں نے کسی موقع پر یہ سنایا آپ کو. بچی کا نام فاطمہ تھا. حضرت عمر نے اگلے دن جا کے رشتہ مانگ لیا اپنے بیٹے عاصم کے لیے اس بچی کا, اور اسی بچی سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عبد الملک بن مروان اموی خلیفہ کے داماد تھے, پھر ان کے بعد خلیفہ ہوئے سلمان بن عبد الملک کے بعد. اور آپ جانتے ہیں کہ خلفائے راشدین میں امت نے ان کا شمار کیا ہے. ایسا کردار اور ایسی سیرت, کبھی موقع ملا تو اس موضوع پر بھی بات کریں گے کہ کیسی شخصیت کہ بالکل صحابہ کو جو دور ہے اس کا صحیح معنوں میں عکس آپ خلافت راشدہ کا عکس اس میں دیکھ سکتے ہیں. تو یہ کس چیز کے اثرات ہیں, یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھتے ہوئے یہ مکتب کی کرامت بھی دیکھنی ہے اور فیضان نظر دونوں کے اثرات ہوتے ہیں. بہت ساری چیزیں وراثتاً بچہ وصول کرتا ہے اور بہت ساری چیزیں بچہ تربیت سے حاصل کرتا ہے. نہ تربیت غیر اہم ہے اور نہ ہی وراثت اور خون اور دودھ کا جو اثر ہے نہ ہی وہ غیر اہم ہے. ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. ہمیں اپنے باہمی تعلقات خاندانوں کو جوڑتے ہوئے, رشتے طے کرتے ہوئے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے یہ چیز سیکھی ہے. ایک اور چیز کہ جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں سمجھ آتی ہے, انہوں نے بادشاہ نمرود کو بھی دعوت دی, اللہ کی طرف بلایا. پوری قوم کو بھی, اگلے کسی جمعے میں انشاءاللہ اس موضوع پر بات کروں گا, پوری قوم کو بھی دعوت دی. لیکن آج خاص جو نقطہ میں ان کی سیرت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے
اپنی دعوت کا مخاطب جو ہے وہ اپنے گھر والوں اور اپنے خاندان کے لوگوں کو بنایا۔ آپ بہت اچھے ہیں، بہت نیک ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری اولاد بھی نماز پڑھے، ہماری اولاد بھی حلال اور حرام کے فرق کو سمجھے، ہماری اولاد بھی اس رستے پر ہو۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید نے بالکل یہ کیٹاگوریکلی یہ بات حکم کے انداز میں فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر کو سب سے پہلے دعوت دی، اپنے خاندان کو دعوت دی، اپنے گھر والوں کو دعوت دی، اس کے بعد وہ آگے چلے ہیں قوم کی طرف، اور پھر آخر میں چلے ہیں بادشاہ نمرود کی طرف۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ کی طرف سے جو سب سے بڑی خیر خواہی ہو سکتی ہے اپنے خاندان کے لیے، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے لیے کتنے مربع زمین چھوڑ کر جا رہے ہیں، کتنی جائیداد اور فیکٹریاں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آپ کی طرف سے اپنی اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ آپ نے ان کی خیر خواہی، ان کی تربیت، ان کی تعلیم اور ان کے اخلاق اور کردار کو سنوارنے کے لیے کیا کیا ہے۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر یہ ہو گیا تو باقی ساری چیزیں اس کے اندر ہی آ جائیں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ایک اور بات جو ہمارے سمجھنے اور سیکھنے والی ہے کہ جب کوئی بندہ پورے اخلاص کے ساتھ، للہیت اور دل سوزی کے ساتھ اللہ کے حکم کو بجا لاتا ہے اور اللہ کی دعوت کو بطور مشن کے اختیار کر لیتا ہے، اللہ کی دعوت کو بطور مشن کے اختیار کرنے کا مطلب میں اکثر دہراتا ہوں، اور یہ بار بار دہرانا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ میری طرح جو لوگ یہاں ممبر پر کھڑے ہو کے تقریر کریں یہ دعوت کا مشن ہے، اس کے علاوہ بھئی دعوت صرف یہ کھڑا ہو کے تقریر کرنا ہی نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا فزیکلی سوسائٹی کے اندر ایک عملی نمونہ بن جانا، اپنے کردار کو لوگوں کے سامنے بطور نمونہ پیش کرنا، یہ سب سے بڑی دعوت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی اور نظر آئے گی کہ کس طرح پورے اخلاص کے ساتھ ہر چیز ایک طرف رکھ دی ہے۔ حالانکہ آفر بھی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کے لیے بادشاہ کے دربار میں سب سے بڑا منصب ہے۔ بھئی جو آپ کا چچا تھا آزر، یہ سب سے بڑا مذہبی رہنما، پوپ کہہ لیجئے عیسائی مذہب کی اصطلاح میں، اور ہماری اصطلاح میں مفتی اعظم کہہ لیں، تو سب سے بڑا مذہبی رہنما۔ ظاہر ہے اس کے بعد آگے گدی کس نے سنبھالنی تھی؟ اسی نے سنبھالنی تھی جو دنیا کے اندر دستور چلتا ہے، چل رہا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام صرف اور صرف رب تعالیٰ کے لیے اسلمت لرب العالمین کا صحیح معنوں میں عملی نمونہ، کہ اپنے رب کے سامنے سرنڈر کیا ہوا ہے، صرف اور صرف رب کی رضا اور اللہ کو راضی کرنا، خالص ہر عمل کو اللہ کے لیے کرنا، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ قربانی ہو، چاہے وہ اولاد کی قربانی ہو، چاہے وہ عزیز و اقارب اور وطن کی قربانی ہو، جو کچھ بھی ہے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ بات بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ کی طرف توجہ کر لے تو اللہ رب العزت اس کو وہ عزتیں عطا فرماتا ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک صحابی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اللہ کے رسول ایسا عمل بتائیں کہ اللہ کی نظر میں بھی محبوب ہو جاؤں، اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگوں کی نظروں میں بھی محبوب ہو جاؤں، تو ایسا کوئی عمل بتائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے بے نیاز ہو جا، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ بے نیازی کا ترجمہ میں یہ کیا کرتا ہوں کہ سونے کے ڈھیر پر بھی بیٹھا ہو
تو دولت اس کے اخلاق اور کردار کو متاثر نہیں کرتی، اس کے اندر تکبر اور نخوت پیدا نہیں ہوتی، غرور پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں تو لوگ ایک گاڑی خرید لیں نا کوئی اچھے برانڈ کی تو ان کا تکبر دیکھنے والا ہوتا ہے، کوئی گھر بڑا بن جائے اور چھوٹے گھر والا اور بڑے گھر والا یہی فرق ختم نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی چیز اللہ رب العزت کے حبیب فرما رہے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں بندے کو کون سا اس کا عمل اور کون سا اس کا کردار جو ہے وہ اس کو عظیم بناتا ہے، اللہ کب اس سے محبت کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذھب فی الدنیا یحبک اللہ، جب تو دنیا سے بے نیاز ہو جائے گا، یعنی دنیا تیرے پاس ہو، دنیا کا ہونا عیب نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کتنی دولت تھی، ہم غریب صحابہ کا تو تذکرہ کرتے ہیں، امیر صحابہ کا تذکرہ نہیں کرتے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کتنی دولت تھی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کتنی دولت تھی۔ دولت کا ہونا عیب نہیں ہے، مسئلہ اس وقت بنتا ہے کہ جب یہ دولت ہمارے کردار اور اخلاق کو بگاڑ کر رکھ دے اور انسان کو تکبر کے اندر مبتلا کر دے، یہ دولت خطرناک ہے۔ ورنہ وہ دولت جو انسان کے پاس ہو لیکن اس کی بے نیازی، اس کا ہونا اور نہ ہونا اس کی نظر میں برابر ہو، یہ مطلب ہے زہد کا مطلب یہ ہے کہ ہو تب بھی ٹھیک ہے، نہ ہو تب بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جب تو دنیا سے بے نیاز ہو جائے گا تو اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ وازہد فی ما عند الناس یحبک الناس، اور جو لوگوں کے پاس ہے جب تو اس سے بے نیاز ہو جائے تو لوگوں کے دل کے اندر تیری قدر اور محبت پیدا ہوگی۔ میں کسی سے اس وجہ سے محبت نہ کروں کہ اس کے پاس دولت بڑی ہے، اس کے پاس فیکٹریاں ہیں، گاڑیاں ہیں، عہدہ ہے، اقتدار ہے۔ میری کسی سے محبت بحیثیت انسان ہونی چاہیے، میری کسی سے محبت اس کے کردار کی وجہ سے ہونی چاہیے۔ جب انسان اس سے بے نیاز ہو کر لوگوں سے جو ان کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو کر ان کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کرتا ہے تو پھر امیر کے ساتھ تعلق ہو یا غریب کے ساتھ اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی، اس چیز سے اس کو کوئی غرض نہیں ہوتی۔ جب یہ چیز انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کے پاس ہو جب تو اس سے بے نیاز ہو جائے تو لوگوں کے دل کے اندر بھی تیری محبت پیدا ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے یہ بات بھی بڑی سمجھنے والی ہے۔ پانچویں چیز کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا اور ان کی قربانیوں، ان کے خلوص، للہیت اور دل سوزی کو دیکھا تو اعلان کر دیا کہ اے ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، اب میں تمہیں لوگوں کا امام اور قائد، رہبر، رہنما بنا رہا ہوں۔ اور ایسی امامت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ باقی سارے انبیاء کے بارے میں انسانوں کے درمیان آپ کو اختلاف نظر آئے گا، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ اختلاف آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ عیسائی جو ہیں وہ رسول اللہ کو نہیں مانتے، یہودی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، ان کی امامت کو نہیں مانتے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، سارے کے سارے اگر کسی ایک پیغمبر کی امامت پر اکٹھے ہیں تو وہ ابراہیم علیہ السلام، سارے مذاہب کا منبع اور مرجع جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ یہ مقام اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ لیکن جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ اگلی ہے کہ یہ فضیلت تو مل گئی، لیکن جس طرح کہ انسان کی فطرت ہے کہ اپنی نسلوں اور آنے والی نسلوں کے لیے جس طرح وہ سوچتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی فوراً اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب مجھے یہ عزت تو نے عطا فرمائی ہے، قال ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد میں سے کیا ان کے لیے بھی یہ عزت ہوگی؟ تو اللہ رب العزت نے جو جواب دیا وہ سبق ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔
فرمایا قالا لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم میرا یہ وعدہ صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو آپ کے رستے پر ہوں گے، میرا یہ وعدہ ظالمین کے لیے نہیں ہے۔ یہ چیز وہ نہیں ہے جو وراثت کے اندر آگے منتقل ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام کی وراثت وہ علم ہے، وہ کردار ہے، وہ دعوت کا مشن ہے۔ جو بھی اس رستے پر ہوگا اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے اسی عزت کا وعدہ ہے، اور جو اس رستے سے ہٹ جائے گا اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اس سے آپ کو یہ خود بخود اس کاروبار کی سمجھ آنی چاہیے جو ہمارے ہاں لوگوں نے درباروں پر کھڑی کر رکھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ صوفیاء کی جو خدمات بر صغیر کے حوالے سے ہیں اس سے کون آدمی انکار کرے گا، لیکن اگر ان کی پیڑھی آگے پیڑھی میں کوئی اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ اس مشن اور مقصد کے مطابق امت کی رہنمائی کر سکے تو وہ پیچھے ہٹ جائے بھیا، ان کے مریدین میں سے کسی کو آگے آنے دیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی وراثت اللہ نے کہا کہ آپ کی اولاد میں سے نہیں ہوگی، اسی کے لیے ہوگی جو آپ کے رستے پر ہوگا، یہ وعدہ نہیں ہے، جو اس رستے پر ہوگا اس کے لیے ہوگا۔ تو پھر یہ کون سا کاروبار لوگوں نے شروع کر رکھا ہے، اور کس طرح اس امت کے اندر اس چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور دین کا نام لے کر کس طرح لوگ بے دینی پھیلا رہے ہیں اور بزرگان دین کو باقاعدہ بدنام کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ بات بھی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس فراڈ میں ہم لوگ ہی سارے کے سارے ملوث ہیں، ہم لوگ ہی غلط لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں، جن کو نہ یہ پتہ ہے کہ قرآن کیا ہے، یہ نہیں پتہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، پیغمبر علیہ السلام کی سنت کیا ہے۔ جو آدمی اس چیز سے آشنا نہیں ہے وہ بزرگوں کی نیابت کرنے کا، ان کی وراثت کا دعویٰ کرنے کا حق کیسے رکھتا ہے؟ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا کہ میراث میں آئی ہے حضرت کو مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ اللہ رب العزت ہدایت نصیب فرمائے۔ کسی نے آسمان سے اتر کر اب یہ ہدایت ہم کو نہیں دینی، قرآن مجید کو پڑھیے، انبیاء کی سیرت کو پڑھیے، ہر چیز ہمارے لیے کھلی کتاب کی طرح ہے۔ اگر ہم خود نہیں سیکھنا چاہتے تو پھر کون ہمیں سکھائے گا؟ کوئی زبردستی دین میں نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین بالکل واضح مکمل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے بہت ساری چیزیں سیکھنے والی ہیں، چند میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔